The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. A person of virtue, next only to the Holy Prophet himself, the right-hand man of the Holy Prophet, a man that dedicated his life and wealth for the cause of Islam and the Holy Prophet, the first ever male to embrace Islam of his free will. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سید گلزار حسین بخاری امہ چینل کے نیٹ ورک سے آج دی اسٹیٹس آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو پوری سیریز آپ نے دیکھی، آج اس کا آخری پروگرام، اور آج کا اس پروگرام کا جو ہمارا ٹاپک ہے دا ٹرو ڈیفینڈر آف ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے حقیقت میں ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ڈیفینڈ کیا۔ آج اس ٹاپک کے حوالے سے اس پروگرام میں آپ سوالات کر سکتے ہیں، اور ہمارے علماء کا پینل اس ٹاپک کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ اور آج کے میرے پینل میں سب سے پہلے امہ چینل کی جان اور پہچان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس مصباحی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضور آپ کے تشریف لانے کا، کہ مسلسل آپ الحمدللہ تشریف لاتے رہے، اور آج کے آخری پروگرام میں بھی تشریف لانے کا بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ اور آج کے میرے دوسرے مہمان امہ چینل کی جان اور پہچان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری، آپ بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اور آج کے ہمارے تیسرے مہمان، آپ کی زیارت بھی آپ امہ چینل پہ بارہا مرتبہ کرتے رہتے ہیں، اور پچھلے پروگراموں میں بھی آپ ان کے جوابات سن کر استفادہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا جمیل احمد رضوی صاحب، آپ بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ کی صحت مبارک ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ حضور آپ کے تشریف لانے کا، جزاکم اللہ۔ اور آج کے پروگرام کے میرے آخری مہمان، جیسا کہ آپ پچھلے سارے ہی تقریباً پروگراموں میں آپ سنتے رہے ہیں، سرکار کی ثناخوانی بھی سنتے رہے ہیں، منقبت بھی سنتے رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے پروگرام کا آغاز مرزا صاحب کی منقبت سے ہوگا۔ میری مراد ثناخوان مصطفیٰ حاجی مرزا محمد فاروق چشتی صاحب، آپ میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مرزا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، تھوڑی ہی دیر میں جب ہمارے علماء آپ سے گفتگو فرمائیں گے جی، تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آپ کے لیے لائنیں بھی اوپن کر دی جائیں گی، اور آپ لائیو کالز کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور شامل ہو کر اس ٹاپک کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہوں آپ کر سکتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کا آغاز میں ڈاکٹر مشاہد رضوی صاحب کے
ایک دو اشعار سے شروعات کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم مرزا صاحب کی مرکبت کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں خلافت ناز کرتی ہے، خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، وہی ہے جانشین مصطفیٰ، وہی ہے جانشین مصطفیٰ بعد الرسل افضل، وہی ہے جانشین مصطفیٰ بعد الرسل افضل، بصد ناز و ادب ان پر نیابت ناز کرتی ہے، ان پر نیابت ناز کرتی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے شروع میں جو ہم مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں اور مرزا صاحب خوبصورت منقبت پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہمارے پروگرام کا آغاز فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ایسی گئی سجائی صدیق دی خلافت، ایسی گئی سجائی صدیق دی خلافت، رب نو پسند آئی صدیق دی خلافت، رب نو پسند آئی صدیق دی خلافت، ایسی گئی سجائے صدیق دی خلافت، فاروق نے بھی مان لے، فاروق نے بھی مان لے، مولا علی بھی مان لئی، ہن تو بھی من لے بائی صدیق دی خلافت، ہن تو بھی من لے بائی صدیق دی خلافت، رب نو پسند آئے صدیق دے خلافت، قرآن وچ اشارے، قرآن وچ اشارے واضح نجے پڑھے تو، ایسی فقط بلائی صدیق دی خلافت، ایسی فقط بلائی صدیق دی خلافت، رب نو پسند آئے صدیق دے خلافت، کی تینو اعتراض، کی تینو اعتراض، ایدیچ اللہ جانے من کے مکا لڑائی صدیق دی خلافت، من کے مکا لڑائی صدیق دی خلافت، رب نو پسند آئے صدیق دے خلافت، بیعت صحابہ کر کے، بیعت صحابہ کر کے تسلیم کر لئی
سی بن گئی سلو صفائی صدیق دی خلافت بن گئی سلو صفائی صدیق دی خلافت رب نو پسند آئے صدیق دی خلافت اپنی حیات اندر اپنی حیات اندر دے کے مصلیوں نو سرکار نے بنائی صدیق دی خلافت سرکار نے بنائی صدیق دی خلافت رب نو پسند آئی صدیق دی خلافت اپنی حیات اندر اپنی حیات اندر دے کے مصلیوں نو سرکار نے بنائی صدیق دی خلافت سرکار نے بنائی صدیق دی خلافت رب نو پسند آئی صدیق دی خلافت ناصر دی بات تے نہیں ناصر دی بات تے نہیں اے بات ہے نبی دی خود وچ حدیث آئی صدیق دی خلافت خود وچ حدیث آئی صدیق دی خلافت رب نو پسند آئی صدیق دی خلافت ناصر دی بات تے نہیں ناصر دی بات تے نہیں اے بات ہے نبی دی خود وچ حدیث آئی صدیق دی خلافت خود وچ حدیث آئی صدیق دی خلافت رب نو پسند آئی صدیق دی خلافت رب نو پسند آئی صدیق دی خلافت سبحان اللہ مرزا صاحب بڑے خوبصورت انداز میں الحمدللہ آپ نے منقبت پیش کی رب نو وی پسند آئی صدیق دی خلافت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کا منقبت صدیقی اکبر سے اس پروگرام کا آغاز فرمایا ناظرین اب میں چلتا ہوں ہمارے آج کے پہلے مہمان ابتدائی جو گفتگو ہے ہمارے پروگرام کی ابتدائی گفتگو کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس مصباحی صاحب قبلہ کی طرف چلتا ہوں کہ آج کے پروگرام کی جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے جو ابتدائی گفتگو ہے اس سے ہمارے ناظرین کے سینوں کو منور فرمائیں جی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم شاہ صاحب خلا میں آپ کا شکر گزار ہوں ما چینل کے منتظمین کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں چند معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت کیا اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے سب کو حق سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ ختم نبوت کا مسئلہ
یہ مسلمانوں کا دور صحابہ سے لے کر کے آج تک متفقہ مسئلہ ہے، واہ اجماعی مسئلہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا کہ محبوب آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کے سلسلے میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ میں جو خاتم النبیین کہا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس کا کوئی غلط مفہوم لے اور کسی زمانے میں کسی کو ورگلائے اور اس کا کوئی ایسا مطلب نکالے کہ جس کی وجہ سے ختم نبوت کے بعد بھی دوسرے نبیوں کا ماننا یہ لازم آئے۔ تو ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ما کان و ما یکون کا علم غیب عطا فرمایا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اس کی تفسیر فرمائی، اور تفسیر کے ساتھ میں آپ نے خاتم النبیین کا معنی ایسا معین فرمایا کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہ ہو سکے اور قیامت تک اس مفہوم کو بدلا ہی نہ جا سکے۔ ترمذی شریف میں اس کی حدیث ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خاتم النبیین کی تشریح یہ فرمائی کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سنن ابو داؤد کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہ سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں اور میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد میں نبی ہے ہی نہیں۔ تو خاتم النبیین میں کوئی فرق ہو سکتا تھا تو حضور نے فرما دیا میرے بعد نبی ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی زمانے میں میرے جانے کے بعد یا میری موجودگی میں اگر کوئی دوسرا دعوی نبوت کرے گا تو وہ جھوٹا ہی ہے اور وہ کذاب ہی ہے اور وہ کسی بھی تعویل کے اندر نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ دور حاضر میں بہت سارے لوگوں نے حضور کے فرمان کے باوجود بھی معنی اور مطلب کو بدلنے کی کوشش کی تاکہ کسی بھی طریقے سے ختم نبوت کا ایسا معنی بیان کیا جائے کہ دوسروں کے لیے دروازہ کھولا جائے۔ جیسے تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ ختم نبوت اپنی جگہ پر برابر ہے، درست ہے، اور اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، مگر ختم نبوت کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل ترین رسول ہیں، چاہے حضور کو اولین درجے میں مانو چاہے آخری درجے میں مانو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری فضیلتیں اور سارے کمالات حضور کو عطا فرمائے، اس لیے حضور کے بعد میں اگر کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ ختم نبوت کا معنی ہے افضل نبی۔ اب بتا حضور تو فرما رہے خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور دارالعلوم دیوبند کا بانی یہ کہہ رہا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے افضل نبی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ افضل نبی کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم افضل نبی ہیں تو ان کے بعد میں مفضول نبی آ سکتا ہے، یہ دروازہ انہوں نے کھولا۔ اور جب اس کے اوپر گرفت بھی ہوئی لیکن اتنی شدت کے ساتھ میں نہیں، جبکہ قادیانی لوگوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مانا اور یہ ختم نبوت کا ایسا ہی مطلب نکالا جو دارالعلوم دیوبند کے بانی نے نکالا تھا، تو قادیانیوں کو پاکستان کے اندر کفر کا فتویٰ دیا گیا کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو نہیں ظاہر کر سکتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو الگ ہی قادیانی ظاہر کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ خط لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ اظہار کیا کہ اگر آپ لوگ ہمیں یہ کہتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں اور ہمیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ ہم نے ختم نبوت کا کوئی دوسرا مطلب لیا ہے اور غلام احمد قادیانی کو ہم نے نبی مانا ہے، تو پھر آپ لوگ یہ دیوبند کے ماننے والوں کو کافر کیوں نہیں کہتے ہیں؟
ہم لوگ تو ان میں بھی ضروریات دین کے منکر ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے تو ہمارا فتویٰ تو ان کے لیے بھی ویسا ہی ہے، مگر انہوں نے خود مانگ کی تھی کہ ان کو بھی ایسا ہی فتویٰ دو جیسا ہمیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ دروازہ تو سب سے پہلے نانوتوی صاحب نے کھولا ہے، اگر دروازہ کھولتے ہی نہیں تو ہمارے غلام محمد قادیانی صاحب اندر داخل ہوتے ہی نہیں، جس نے دروازہ کھولا ہے وہ پہلا مجرم ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دروازہ کھلنے والا تھا اور خاتم النبیین کے مطلب میں تبدیلیاں ہونے والی تھی، مگر علم ما کان وما یکون پر فائق نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ مسلمانوں یاد رکھنا قرآن نے خاتم النبیین کہا ہے، اس کی تشریح میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن نبی جیسے ان پر قرآن اللہ نے اتارا ہے اس طریقے سے قرآن کی تفسیر کا علم بھی اللہ نے حضور کو خود عطا فرما، علم القرآن، اللہ نے محبوب کو قرآن کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا معنی یہی ہے لا نبی آبادی، میرے بعد میں کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور ختم نبوت کا کوئی بھی دعویٰ کرے گا تو اسے جھوٹا قرار دیا جائے گا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ دعویٰ کر چکا تھا، لیکن بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے چاہا کہ اس کی سرکوبی کی جائے، اس لیے کہ حضور کے بعد میں کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ تو مسیلمہ کے خلاف آپ نے لشکر بھیجا اور اس کی سرکوبی کی اور اس کو واصل جہنم کیا۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس مصباحی صاحب قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں آج کی افتتاحی جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، ابتدائی گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچائی، اور آج کے ہمارے پروگرام کے جو دوسرے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری، آپ کی طرف چلتا ہوں۔ حضور آپ ہی آج کے ہمارے پروگرام کی ابتدائی جو گفتگو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدقت یا رب العالمین وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب صاحبزادہ سید گلزار حسین، آپ کا چینل کا اور ان علماء کا اور پوری کی پوری امت مسلمہ کا کہ جو ہمارے اس عظیم الشان پروگرام کو ہر روز دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، سب کو اللہ کریم اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، مجھ سے پہلے میرے پیش رو جناب علامہ محمد یونس مصباحی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات واضح کر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو کہ ارتداد کے فتنے اٹھے اور ختم نبوت کے جو منکرین سر اٹھانے لگے اور اسلام کی اس خوبصورتی کو چندھانے کی کوشش کرنے کے لیے کچھ لوگ اپنی ذاتی مفادات کی خاطر، جھوٹی شہرت کی خاطر، دولت اور صرف عارضی جاہ و جلال کی خاطر لوگوں نے اپنے اپنے نام، کچھ عورتیں بھی آئیں، کچھ مرد بھی آئے، اور طرح طرح کے لوگوں نے دعوے شروع کر دیے۔ تو اس مشکل دور میں جس ہستی نے سب سے پہلے سختی کا اظہار فرمایا، ایک بات میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں
کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر تو خلفائے راشدین تک سبحان کبھی کسی کے اوپر جا کر حملہ نہیں کیا گیا، کبھی کسی کو بیٹھے بٹھائے ستایا نہیں گیا، واہ کبھی کسی کے اوپر یہ بم پھوڑے نہیں گئے. واہ یعنی جس طرح کہ آج لوگ اپنا نظریہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی گلی گلی خونی منظر پیش کر رہی ہے، اور اس طرح کے درندے اور بہروپیے جو اسلام کے نام پر لوگوں کی جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں، سبحان اللہ. اس طرح اسلام نہیں پھیلا. واہ کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں صحابہ کرام نے کسی کو بغیر وجہ کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا، کیا بات ہے. بلکہ جب بھی ضرورت پیش آئی ہے تو اسلام کا دفاع کیا ہے، سبحان اللہ. ہمیشہ ڈیفنس کیا ہے. لیکن جب آمنہ کے لال تشریف لے گئے اور جب حملہ میرے کریم آقا کی نبوت پر کیا گیا، واہ واہ جب ذات اقدس پر انگلیاں اٹھائی گئیں، واہ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر اٹھنا شروع ہو گئے، واہ تو اس دور میں جس میں سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ حق بلند کیا اور کہا کچھ بچتا ہے تو بچے، کچھ نہیں بچتا تو نہ بچے، کچھ رہتا ہے تو رہے، نہیں رہتا تو نہ رہے، کیا بات. ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ ممکن نہیں کہ مصطفیٰ کریم کی نبوت پر کوئی انگلی اٹھا کر زندہ رہ سکے. کیا بات ہے. اور پھر حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا، کیا بات. اور وہ بھی کس لیے بھیجا؟ سبحان اللہ. اس لیے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کر دیا تھا، واہ جبکہ حضرت اسامہ ٹھہر کے راستے میں، کیونکہ ان کی بیوی نے ان کو پیغام دیا تھا کہ یہاں پر مدینہ طیبہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت مبارک یہی خبر دے رہی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لگتا ہے جس طرح اس مرض میں وصال ہو جائے گا، تو تم رک جاؤ. تو حضرت اسامہ راستے میں رک گئے ابھی قریب ہی، تاکہ میں حالات، پھر بلکہ یہاں تک کہ آ کے حضرت ابوبکر صدیق پر پیغام بھیج کر پوچھا کہ میں کیا کروں، یہاں پر حالات ایسے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے قریب لوگ جو ہیں وہ موجود ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خدا نخواستہ اگر آپ پردہ فرما جائیں تو یہ لوگ بہت کمزور بھی اندر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ارتداد والے لوگ یہاں سے نہ اٹھ کھڑے ہوں، تو میں رک جاتا ہوں. لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہی بات ہوئی کہ مدینہ کا ارد گرد لوگ فتنہ ارتداد کا سر اٹھنے لگا، لوگ اسلام سے منحرف ہونا شروع ہو گئے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ساری ذمہ داری آ گئی. آج ان کے اوپر انگلیاں اٹھانا بڑا آسان ہے، اور انہیں یہ کہنا کہ یہ ثقیفہ بنو سعدہ کے خلیفہ ہیں، یہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے خلیفہ نہیں، یہ صحابہ کے نعوذ باللہ خلیفہ نہیں. انہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات پر بھی یقین نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کر دیا تو کوئی مومن ان کو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، وہ ہمیشہ آگے رہیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کو بھیجا، کہا کہ اسامہ جسے میرے کریم آقا نے بھیج دیا ہے وہ واپس نہیں لوٹ سکتا، تیرے ہاتھ میں جھنڈا مصطفیٰ نے پکڑایا ہے، تو جس ہاتھ میں سرکار کا جھنڈا پکڑایا گیا ہو میں کیسے واپس بلا سکتا ہوں، چلو آگے لشکر کی جانب ان کو بھیجا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ارتداد آگے بڑھنا شروع ہوا، حضرت ابوبکر خود چل پڑے، کیا بات. خود باہر نکلے، ساتھ لشکر لے کر، انصار اور مہاجرین کو لے کر، کہا کہ میرے محبوب کا گستاخ و بیادب زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کا حق نہیں ہے کہ اس زمین کے اوپر رہ کر زندگی گزارے. آپ نکلے اور لڑے، جہاں تک ہو سکتا تھا لڑے. پھر وہ بھی وقت آیا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر اور آگے نکلنا چاہ رہے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رکاب پکڑی گھوڑے کی، اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، خدا کے واسطے آج میں علی آپ سے یہ بات کہوں گا کہ جو آپ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ واپس ہو، آپ آگے نہ بڑھو. میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مدینہ طیبہ میں واپس چلو. اس وقت آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری
کمانڈ کریں مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر، کیونکہ نبی کے جانشین کا کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں بیٹھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو لوگوں تک پہنچائے، حق بات کی وہاں سے لوگوں کو خبر دے اور لوگوں کی رہنمائی کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا، واپس آئے، آپ نے پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بھیجا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب 150 سال کا بوڑھا شخص جس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے جھوٹے جو مدعی تھے نبوت کے، ان کا خاتمہ کیا گیا، اور سب سے پہلی جنگ جو مسلط کی گئی، یعنی جب حملہ کیا گیا، یعنی یہ ڈیفنس کی نہیں تھی، یہ اٹیک تھا مسلمانوں کی طرف سے۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر حالات بہت نازک ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا خدا کی عزت کی قسم میں پیچھے نہیں مڑ سکتا، جہاں جہاں بھی مجھے مصطفیٰ کے گستاخ ملیں گے میں ان کو ختم کروں گا، ان کا قلع کما کروں گا۔ اور یہ سنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کر دی۔ پہلے خلیفہ نے، پہلے مومن نے، پہلے صحابی نے، پہلے امیر المؤمنین نے یہ بات واضح کر دی کہ جو گستاخ مصطفیٰ ہو اس کا علاج ماں سوا جہاد کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو بھیجا، اور پھر صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، وہ وحشی جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، آپ صحابی بن چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، پھر وہی اسی سے کام ہوا کہ مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کرنے والے وہی بنے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ختم نبوت کا جس ہستی نے دفاع کیا اور کامیاب دفاع کیا، ان کا نام نامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کیا بات ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی بلا بہت شکریہ آپ کا، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے ابتدائی گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں چلتا ہوں ہمارے اگلے مہمان حضرت علامہ مولانا جمیل احمد رضوی صاحب کی بلا کی طرف۔ حضور آپ بھی آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے ابتدائی گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سبحان اللہ۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، کیا بات ہے، الى آخر الآیہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ آج اس پروگرام کی آخری یہ نشست ہے، جی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ ختم نبوت اور قائد تحریک ختم نبوت کیا بات ہے، کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ واہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں بے شمار کارنامے ہیں، جی، آپ کی گوناگوں حیثیات ہیں، سبحان اللہ،